السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج منگل ہے اور 3 دسمبر۔ میں اپنی اس ویڈیو میں 2 اہم معاملات پر ڈسکس کروں گا۔ ایک تو جو پنجاب میں بیوروکریسی لگائی گئی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شہباز شریف صاحب کا دور واپس آ گیا، اور جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ جی شہباز شریف صاحب کرپٹ ہیں اور مس مینجمنٹ کرتے ہیں، وہ خود اپنا دم توڑ گیا۔ اس لیے دم توڑ گیا کہ وہی جو آفیسر شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہ لگا دیے ہیں اب جناب بزدار صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے۔ میں اس پر ذرا آپ سے بات کروں گا تفصیل میں کہ یہ قطعی طور پر ایک غلط اور بے بنیاد اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میرے بدماش اچھے، وہ جو جماعتیں، وہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، اور یہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں اس کا میں آپ کو پورا انالیسس دوں گا۔ اور دوسری بات میں طلبہ یونینز کے حوالے سے جو ایک بڑا جو مظاہرے ہوئے تقریباً 40 شہروں میں پاکستان کے، اس پر بڑے بڑے کالم لکھے جا رہے ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب نے کالم لکھ دیا، ہارون رشید صاحب نے کالم لکھ دیا، غداری کے مقدمے ان کے خلاف درج کروا دیے گئے 300 سٹوڈنٹس کے خلاف، اور ایک عجیب ایسا جو انہوں نے جو لال رنگ کا ذکر کیا اس کو کارل مارکس کے ساتھ یا انقلاب روس کے ساتھ تشبیہ دے کے اس طرح سے ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں جس طرح ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ میں ان دونوں جو ہمارے محترم حضرات ہیں ان کا بھی میں جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہی تھی کہ اب گورنمنٹ نے جس طرح سے جو اس وقت لیجسلیشن ہے چیف آف آرمی سٹاف کے آفس کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے، اس میں اب ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی۔ بہت سارے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس میں شاید یہ کہا جائے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے، اور اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گی تو پھر آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، اور وہ اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان اور تمام دوسرے گروپس کی سپورٹ آپ حاصل نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے اپنا بیانیہ تبدیل کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، اور اب یہ اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کریں گے اور یہ لیجسلیشن پھر پاس نہیں ہو سکے گی، اس سے ملک میں دوبارہ ایک انسٹیبلٹی آئے گی، تو یہ بس ایک دیوانے کا خواب ہی ہے۔ اور جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں وہ مجھے لگتا ہے اسی انتظار میں بیٹھے رہیں گے، کیونکہ عملی طور پر ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ بہرحال آج کل افواہوں کا بازار گرم ہے، کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے جرنیل اکٹھے ہیں اور باجوہ صاحب کے خلاف ہیں، پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں ادارہ بھی ناراض ہو گیا ہے، اور اب آگے جا کے جناب یہ ہو جائے گا، اگلے 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا۔ تو اچھی جو خبریں ہیں جس کا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، ایک اور بھی خبر آ گئی ہے جو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ موڈیز نے جو اپنی ریٹنگ دی ہے اس میں پاکستان کی جو نیگیٹو آؤٹ لک ہے اس کو ختم کر دیا، اس کو پازیٹیو میں تبدیل کر دیا۔ ہم تو کل کہہ رہے تھے ڈالر کی پرائس ایسے آ جائے گی نیچے، اور جو ایک امپلائمنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ موڈیز نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کر دیا ہے۔ تو پوری دنیا کے جو فائنینشیل ادارے ہیں وہ پاکستان کی جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے، جو معاشی پالیسیز ہیں، ان کے اوپر وہ سٹیمپ لگا رہے ہیں عالمی مالیاتی ادارے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بہتر صورتحال ہو جائے گی پاکستان کے لیے، لیکن یار لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خیر نہ مانیں، ان کے ماننے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، جلدی مان جائیں تو بہتر ہوگا، نہیں تو پھر وہ جو ایک مثال ہے کہ آپ 100 پیاز بھی کھاتے ہیں 100 جوتے بھی کھاتے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ، میرے بڑے محترم ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سب سے پہلے میں انصار عباسی صاحب نے جنگ اخبار، ایک اس کا اپنا بیانیہ ہے جنگ اخبار کا، بڑی ان کو پرابلم ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، چلیں اپنا دکھ نکالتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی شہباز نہیں، لیکن پنجاب میں پھر بھی شہباز کی حکومت، اس لیے کہ اعظم سلمان صاحب کو پنجاب کا چیف سیکرٹری لگایا گیا،
جو ہوم سیکرٹری رہے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب کے، اور پھر اور بھی جو بہت سارے جو امپورٹنٹ جو پروجیکٹس تھے ڈیولپمنٹ کے، ان کو کمپلیٹ کرنے میں ان کا ایک بڑا ایک رول تھا۔ بیوروکریسی جو ہے، یہ بات میں انصار عباسی صاحب بڑا مؤدبانہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، جو بیوروکریسی ہے یہ کسی کی ملازم نہیں ہے، یہ سرکار پاکستان کی ملازم ہے، اور انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے حکومت کی پالیسیز کو، جو حکومت ہو۔ شہباز صاحب کی حکومت تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، ان کا جو ویژن تھا جس میں انہوں نے میٹرو بنائی، جس میں انہوں نے اورنج ٹرین بنائی، وہ انہوں نے پوری طرح ایگزیکیوٹ کیا۔ اس وقت ہاسپٹل نہیں بنائے گئے، ایجوکیشن سسٹم میں بہتری نہیں لائی گئی، اور امپلائمنٹ کے لیے بہتر کام نہیں کیے گئے۔ تو اس بنیاد پر لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا کہ جو ترجیحات تھی نون لیگ کی حکومت کی وہ بہتر نہیں تھی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی۔ اب یہ جو سرکاری افسران جو شہباز صاحب کے زمانے میں کام کرتے رہے، اس سے پہلے وہ پرویز الہی صاحب کے زمانے میں کام کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے، اس سے پہلے وہ دوسرے جو ان سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، کیونکہ وہ سرکار پاکستان کے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ جو سارے لوگ جن کو شہباز صاحب کے ساتھ جو کام کرتے رہے، جو اب بزدار صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کے کوئی چارجز نہیں ہیں، یہ بالکل کسی طرح کے بدعنوانی کے مقدمات میں ان کی اکثریت جو ہے وہ ملوث نہیں رہی، تو وہ سرکاری افسران ہیں، وہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ اب وہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، عثمان بزدار صاحب جو ویژن دیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور ترجیحات سامنے ہیں عمران خان صاحب کی کہ وہ ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ جو صحت کا نظام ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، چند میگا پروجیکٹس بنا کے لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر وہ لوگ رکھے گئے ہیں تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت بہت ان بائسڈ ہے۔ اگر کوئی شہباز صاحب کے ساتھ بھی کام کرتا رہے تو وہ اس حکومت کو بھی قابل قبول ہے۔ یہ شہباز صاحب کا دور کہاں سے آ گیا؟ آپ لوگ اپنے خواب سے نکلیں۔ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ دو ہندو بھائی تھے، ایک ہندو مر گیا تو بھائی بڑا اس کو لے کے گیا شمشان گھاٹ، اس کو جلا کے اس کی ارتھیاں وہ جو ہوتی ہیں وہ لے کے واپس آ رہا تھا، تو اپنے ایک دوست سے کہتا ہے کیا پتہ میں گھر جاؤں تو لالا جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہو۔ بھائی ختم ہو گئی شہباز صاحب کی گورنمنٹ، نواز صاحب کی گورنمنٹ، وہ چلے گئے لنڈن چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ اب ان کی بیٹی جو ہے وہ یہاں سے جانے کا خواب دیکھ رہی ہے، اور آپ ابھی تک شہباز صاحب کا دور آ گیا واپس، شہباز صاحب سچے تھے۔ نکل آئیں اس بحث سے، اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ پاکستان کے ملازم ہیں، یہ کسی شخص کے ملازم نہیں ہے، اور یہی چیز عمران خان صاحب نے پروو کی ہے۔ اس کا تو یہ تو کریڈٹ دیں آپ عمران خان صاحب کو، بجائے اس کے کہ آپ شہباز صاحب کا دور لانے کے لیے آپ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دور آ گیا، اور یہ ثابت ہو گیا اس سے کہ جو کرپشن کے بارے میں بیانیہ تھا وہ غلط تھا۔ جو میگا پروجیکٹس میں جو کرپشن ہوئی اپنی کمپنیوں کے ذریعے، وہ معاملات عدالت میں ہیں، اگر وہ چارجز غلط ہوئے تو عدالتیں انہیں بری کر دیں گی۔ بہرحال اس میں جو بڑے آفیسرز کے نام ہیں، جس میں ندیم محبوب صاحب ہیں، جاوید قاضی ہیں، ساجد ریال ہیں، عبداللہ سنبل ہیں، یہ سب لوگ اچھے آفیسرز ہیں، اور یہ سرکار پاکستان کے آفیسرز ہیں۔ یہ کوئی شہباز صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے ذاتی ملازم تو نہیں تھے کہ اب ان کا دور واپس آ گیا۔ بہرحال یہ میری معروضات تھیں ان کے لیے۔ اور اب ذرا اسٹوڈنٹس یونین کے معاملے پر دیکھیں۔ آج ہارون رشید صاحب نے کالم ہے، اس کا نام لکھا، اس کا عنوان ہے رائے گاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیض بہت شائستہ اور صابر تھے، حیات ہوتے تو ان بچوں کو سمجھاتے کہ ہماری عمر تو رائے گاں رہی، تم کیوں رائے گاں کرتے ہو۔ ہارون رشید صاحب، جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں تبدیلیوں کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج کب نکلیں گے۔ اگر نتائج کو دیکھ کر کوشش کی جاتی تو ٹیپو سلطان کبھی اپنی جان نہ گنواتا، اور کربلا میں حسین کبھی اپنی زندگی اپنے خاندان کی قربانی پیش نہ کرتے۔ جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تبدیلی لانے کی، وہ ایک شعور کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایفرٹ کرنا ان کا کام ہوتا ہے، اور ایفرٹ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ جو بچے سرخ انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے، اور یہ مقبول جان میرے بڑے محترم دوست ہیں، وہ اپنے جو کالم جو انہوں نے آج لکھا جس کی وہ قسطیں چلا رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو مولانا مودودی کی ایک فکر تھی جس نے اس سارے سسٹم کو اور ان جو کمیونزم تھی اس کو پاش کر دیا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
قبلہ جناب اولیاء مقبول جان صاحب، لال رنگ جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. لال رنگ سے مراد کوئی کارل مارکس یا لینن نہیں ہے. یہ جو لال رنگ کی بات کر رہے ہیں یہ غریبوں کے خون کی بات کر رہے ہیں. یہ اس سٹرگل کی بات کر رہے ہیں جو غریب آدمی اپنا خون دے کے کر رہا ہے، روزانہ جیتا ہے، روزانہ مرتا ہے. اور بنیادی طور پر میسج یہ ہے کہ آپ اگنور نہ کریں انہیں. یہ جو غریب ہے، یہ جو کسان ہے، جو زمین کا سینہ چیر کر آپ کے لیے پھل اور آپ کے لیے سبزیاں پیدا کرتا ہے، اسے کوئی کیڑا نہ سمجھیں. یہ جو مزدور فیکٹری میں جا کے آپ کے لیے کپڑے بناتا ہے، آپ کے لیے دوسری چیزیں بناتا ہے، اس کو آپ اگنور نہ کریں، اس کو بے بس نہ سمجھیں. یہ بلا شبہ ابھی اپنے حقوق سے محروم ہے، لیکن اب یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو سٹرگل ہے، یہ جو لال رنگ ہے، یہ اس خون کا رنگ ہے. یہ اس خون سے اس کی مماثلت ہے جو امیروں نے، جو بااثر طبقے نے غریبوں کا خون بہایا، اور اب یہ خون اپنا حساب مانگے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آ کے اسٹوڈنٹس یونین کا مطالبہ کیا، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ آپ کر رہے ہیں، 300 لوگوں کے خلاف، 300 نوجوانوں کے خلاف. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مشال خان کے جو والد ہیں ان کے خلاف بھی آپ نے غداری کا پرچہ دے دیا. پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کو ہم چاہتے ہیں آکسفورڈ جیسی اسٹوڈنٹ یونین، جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیاسی اعلی کار نہ بنایا جا سکے، جس میں اسٹوڈنٹس بھتہ لینے والے نہ بن جائیں، جو ماضی میں ہوتا رہا. اور ویسے میں ریکارڈ کی درستگی جناب اولیاء مقبول جان صاحب، ضیاء الحق نے جب 1983 میں اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی لگائی تھی تو وہ اس لیے لگائی تھی کہ ان کی اپنی جو چہیتی تنظیم تھی اسلامی جمعیت طلبہ، دے ور آؤٹ آف دیئر اسکن. اتنی زیادہ پیٹرنائزیشن ہو گئی تھی ان کی، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ مضبوط سمجھتے تھے. نہ اساتذہ کی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ تھی، نہ کسی اسٹوڈنٹ کی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ تھی. تو اس وقت ضیاء الحق نے ان پر پابندی لگائی تھی. ان کے ساتھ وہی حال کیا تھا جو اندرا گاندھی نے بھنڈراوالا کے ساتھ کیا. وہ اپنے ہی بچے تھے ان کے سارے. جو لبرل تنظیمیں تھیں وہ ہمیشہ انہوں نے سوسائٹی میں ٹالرنس کی بات کی. میں یہ بات تو بالکل درست سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہے، سیاسی جماعتوں کو ان کو اپنا اعلیٰ کار نہیں بنانا چاہیے. تو یہ تو سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، یہ آپ جیسے انٹلیکچوئلس کو سوچنا چاہیے. یوتھ کو، نوجوانوں کو آپ کس طرح محروم کر سکتے ہیں ان کے اس حق سے؟ اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کریں. 300 اسٹوڈنٹس کہاں سے غدار آ گئے؟ یہ نوجوانوں کا مطالبہ کہ آپ ہمیں ایکٹیویٹی کرنے دیں اسٹوڈنٹس یونین کی، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایک لیجیٹمیٹ مطالبہ ہے. اور اگر آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی نعرہ آئے گا کہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. تو یہ میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. اب میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ دبا دیں. میری جیسی اگلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اور میں مختلف جو کنسپریسی تھیوریز ہیں جو پاکستان کی فوج کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اختلافات کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کہیں خفا ہو گئے ہیں کسی بات پہ، میں آپ کو تازہ ترین اس حوالے سے انفارمیشن اپنی اگلی ویڈیوز میں دوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.